بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ من فتح بن رامسیس ثانی بحر احمر میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں دو فرعونوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، دوسرا وہ جس کے پاس آپ علیہ السلام دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رمسیس دوم تھا، اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے دوم کا بیٹا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ہر طرح کے مظالم کرتا تھا۔ 1491 قبل مسیح میں جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مال و اسباب سمیت وہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارے کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اسی طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک ہی وہی قوم تھی جسے مثالیں لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی سب سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالہ لگا کر محفوظ کرنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ غلطی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی مثالہ لگا دی۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا کہ فرعونوں کی حنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات و شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے، اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا، ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی اللہ کا دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتا؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر القرنیہ میں تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنود شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا اور اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کر، اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جگہ جس جگہ کو کھود رہا تھا
وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان لاشوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کے علاوہ صرف اس ایک لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ 1982 میں یہ خراب ہونے لگی تو اس وقت مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی تو اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنس کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو معلوم بھی کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جی ہاں دوستو، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ بحیرہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش سور کا سمندر پر تیرنے اور حمام فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا جس میں اس کے گوشت میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا۔ یہ نمک اس کی لاش کو ہنود کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 سال کے دوران یہ رفتہ رفتہ اس کی جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا اور جب پٹیاں کھولی گئیں تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت والا سوال ہے کیونکہ ایک ایسے بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے، چاندی، ہیرے، موتیوں کے ساتھ جڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک ان کی شان و شوکت کسی طرح سے قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہوں۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سو ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فرعونوں کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا
اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے باپ اور اس کی ماں کے ڈی این اے کے نمونے سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی کمزوریوں کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، ملتے ہیں نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نالج پیڈیا یوٹیوب چینل۔